السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دعائے غائبانہ کے بارے میں ہے۔ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے دین اسلام میں، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کریں، کیونکہ ایسی دعا رد نہیں کی جاتی، یا اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے حوالے سے بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس کے راوی صحابی جلیل ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل، کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، یعنی اس کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، تو جو متعین فرشتہ ہے وہ آمین کہتا ہے، اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، اور یہ بھی دعا کرتا ہے یا یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح سے ہو۔ تو اور ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے، یا ایک مسلمان کے ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو شخص جو اپنے لیے پسند کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہو سکتا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنی چاہیے، تاکہ وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہو اور آپ کے حق میں بھی قبول ہو، جیسا کہ ام درداء سے بھی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شام آیا، اور شام آیا تو وہاں پر ابو الدرداء گیا، لیکن ان کو نہیں پایا، ان کے بدلے میں ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس سال حج کرنے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو ام درداء نے ان سے کہا فادعوا اللہ لنا بخیر، کہ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح سے ہو۔ تو میرے دوستو، جو غائبانہ دعا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین جب اپنے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی دعا کرتے تھے، کیونکہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اسی کے جیسا دعا کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا سے بھی مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نفس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا پاکیزہ پاک نفس کی حالت میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، کہ اللہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ کو بخش دے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو ان کے پچھلے اگلے اور پوشیدہ اور اعلانیہ سب گناہوں کو بخش دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگیں، یہاں تک کہ ان کا سر آپ کی گود میں یہاں تک کہ ان کا سر آپ کی گود میں ہنسنے کی وجہ سے گر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہاری دعا، میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کی دعا سے کیوں نہیں خوش ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ میری دعا ہے میری امت کے لیے ہر نماز میں، یعنی میں اپنی امت کے لیے اسی طرح سے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں۔ یہ صحیح ابن حبان کے حوالے سے ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو یہ تمام احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دعائے غائبانہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لہذا ہمیں اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اس طرح سے غائبانہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اسی جیسا عطا فرمائے، ہمیں بھی ویسے ہی نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر واحسن الیکم۔